اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے۔ سورۃ المجادلہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 106 نمبر سورت ہے۔ اس کا نام ہے الحجرات، جو حجری کی جمع ہے، اور حجرات سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات ہے، جس میں آپ کے ازواج رہائش پذیر تھی۔ اس کا نام حجرات اس لیے رکھا، ایمان والوں کو وہ قصہ یاد دلانا ہے اور اس کے ساتھ نصیحت کرنی ہے۔ ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجروں کے باہر سے بلند آواز سے آپ کو آواز دی، محمد بار آئیے، ہم آئے ہیں، یا محمد اخرج الینا۔ چونکہ اس طرح آپ کو حجرات کے باہر سے آپ کو پکارنا، اور اس وقت آپ کے آرام کا ٹائم تھا، یہ آپ کے مقام کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لانے پر آمادہ کرنے کے لیے تمام احوال میں آپ کے ادب کو ملحوظ رکھنے کے لیے اس سورت کا نام سورۃ حجرات رکھا گیا، کہ وہ قصہ یاد رکھو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی تھی۔ یعنی وہ مسلمان تو ہو گئے تھے، مسلمان تھے، اور شاید وہ درخواست لے کر آئے تھے کہ ہمارے لیے قبیلے کا سردار مقرر کرو، لیکن چونکہ دیہاتی تھے، آداب نبوی سے ناواقف تھے، اس لیے ان کا تذکرہ کیا گیا، سورت کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ پہلی سورت کے ساتھ اس کا ربط، نمبر 1، پہلی سورت میں ایمان والوں اور صحابہ اکرام کے لیے بشارت ذکر کی گئی، ان کے اوصاف ذکر کیے گئے کہ وہ ایسی جماعت ہے کہ آپس میں رحماء بینہم ہے، اور ان کے نشو و نما ارتقاء کی مثال پیش کی گئی۔ تو اس صورت میں اتحاد برقرار رکھنے کے لیے، باہمی اتحاد اور اتفاق برقرار کرنے کے لیے آداب ذکر کیے جاتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی یہ جماعت صحابہ اکرام کی طرح تفرق سے، تشتت سے، تنازعات سے، اختلافات سے بچ جائے۔ نمبر 2، پہلی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کی گئی۔ تو اس صورت میں امت کو بے ادبی سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس طرح پہلی صورت میں فتح کی بشارت دی گئی، اس صورت میں وہ آداب ذکر کیے جاتے ہیں جو حصول فتح کے لیے وسائل ہے، اور ہمیشہ فتح کے ذرائع بنتے ہیں، کہ مسلمانوں کا معاشرہ ان آداب سے متصب ہوگا تو ان پر کوئی دشمن غالب نہیں آ سکے گا۔ سورت کا بنیادی مضمون اور خلاصہ، سورت میں وہ امور و آداب ذکر کیے جاتے ہیں جس سے آپس کے اختلافات، نزاعات ختم ہوتے ہیں، اور سورت میں رد شرک فی العلم پر آیت نمبر 16 میں اور 18 میں۔ خلاصہ صورت کا یہ ہے کہ اس صورت میں 7 آداب ذکر کیے جاتے ہیں اختلاف اور تنازعات سے بچنے کے لیے۔ پہلا ادب، اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یعنی قرآن اور سنت سے آگے نہیں بڑھو، قولاً عملاً۔ قرآن و سنت میں جو کچھ ہے
اس کو مانو۔ اس لیے دین اسلام میں اجتہاد ان امور میں ہے جو منسوس نہ ہو یا منسوس میں تعارض ہو تو اس کو متعین کرنے میں اجتہاد ہے، ورنہ قرآن اور سنت میں جو کچھ صریح ہے اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آواز بلند نہیں کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی توہین مت کرو۔ کہ بدعت کی آواز کو، شرک اور بدعت کی آواز کو آپ بلند نہیں کرو قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ تیسرا ادب، بے اعتماد آدمی کی خبر کو بغیر تحقیقی قبول مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو۔ نمبر 4، ایمان والوں میں اختلاف ہو جائے ان میں صلح کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور صلح انصاف کے ساتھ کرو۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ نمبر 5، 3 امور سے منع ہے، وہ 3 امور کہ جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، جس سے ایمان والوں کے اندر ان کی توہین ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان سے بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے مت پکارو، طعن نہیں کرو۔ ان 3 امور سے منع ہے، آیت نمبر 11 میں۔ نمبر 6، بدگمانی سے بچو، تجسس نہیں کرو، غیبت نہیں کرو۔ چھٹے میں 3 امور کا بیان ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ان تمام چیزوں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اور 7واں حکم، اپنی نسب پر فخر نہیں کرو اور دوسرے کی نسب پر طعن نہیں کرو، اس لیے کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور تمہارے یہ جو قوم قبیلے ہیں اس کے نام ہے، یہ تعارف کے لیے ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور اکرام تقوی کی وجہ سے، معزز متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورت کی امتیازات، ایمان والوں کے درمیان باہمی اتحاد اتفاق کے لیے آداب حسنہ کا بیان، یعنی اصلاح معاشرہ کے آداب ہے اس میں۔ نمبر 2، اللہ کے ہاں عزت کا سبب تقوی ہے، نسب نہیں ہے۔ نمبر 3، ایمان والوں کے اوصاف کا بیان۔ نمبر 4، 9 نواہی ہے اس میں، اور اوامر 12 ہے، اور اس میں صحابہ اکرام کی تعریف ہے۔ سورۃ حجرات کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا 2 صفتوں سے ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، آیت نمبر 1۔ سورت کا اختتام بھی صفت علم پر ہو رہا ہے۔ قل تعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض اللہ بصیر بما تعملون، 18 نمبر آیت۔ یہ ابتدا انتہا اللہ نے علم پر کیوں کیا؟ تاکہ مومن کا دل مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر اور تمام ارشادات اور وحی کی تمام تعلیمات یہ ایک مضبوط منہج ہے انسانیت کی اصلاح کا اور کامیابی کا۔ سورت کا بنیادی محور کیا ہے؟ معاشرے کی تعمیر معاشرے کی بنیاد اخلاق پر ہے۔
سورت کے موضوعات: اللہ کا ادب اور رسول کا ادب واجب ہے، اور آواز بلند کرنا نبی کے مقابلے میں یا گفتگو میں بے ادبی کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2-5۔ دوسرا موضوع: اخبار قبول کرنے میں فاسق کی روایت سے بچو، آیت نمبر 6-8۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت لازمی ہے۔ عام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت ولید ابن عقبہ کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے ان کو بنی المصطلق قبیلہ جو مسلمان ہوا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ وہ استقبال کے لیے نکلے تھے، پہلے ان میں اور ان میں کئی دشمنی تھی، یہ سمجھ گیا کہ مجھے قتل کرنے نکلے ہیں، تو یہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ وہ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ قتال کے لیے کسی کو بھیج دو، اللہ کے رسول نے توقف کیا۔ اتنے میں اس قبیلے کا سردار آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا، کہتے آیت نازل ہو گئی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، سورت میں ولید ابن عقبہ کا نام نہیں ہے، اور اس میں ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بے اعتماد آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اگر اس خبر کو درست مان لیا جائے، ولید ابن عقبہ صحابی ہے، صحابہ کا فسق اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو شیعت تو ثابت ہو گئی۔ پھر یہ بات کئی وجوہات سے غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولید ابن عقبہ اگر غیر معتمد آدمی تھے، فاسق تھے، تو اللہ کے رسول نے پھر اعتماد کر کے زکوٰۃ کے لیے کیوں بھیجا؟ کیا غیر معتمد آدمی کو بھیجا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے، مسند احمد ہے اور دیگر کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، ابو داؤد، کہ جب مکہ فتح ہوا ولید ابن عقبہ 2 سال کے تھے، اللہ کے رسول گود میں لے کر آئے تھے، کہ والد اس کو گود میں لے کر آئے تھے، وہ خود بیان کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کرے اور سر پہ ہاتھ پھیرے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہے، اور بنی المصطلق کے یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے۔ 6 میں اتنے بڑے تھے کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے گئے، فتح مکہ میں پھر اتنے چھوٹے ہو گئے کہ 2 سال کے باپ گود میں لا رہے ہیں۔ اس لیے ابن العربی ابو بکر الخطیب کی جو کتاب ہے العواصم من القواسم، صحابہ اکرام والا حصہ بھی ملتا ہے، النص کامل بھی ملتا ہے، العواصم من القواسم، قواسم قاسمتن کی جمع ہے، یعنی ایسی روایتیں تفسیروں میں، تاریخوں میں جس سے اسلام پر ضرب کاری ہوتی ہے اور کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس کو ذکر کر کے کہتے ہیں قاسمہ، پھر لکھتے ہیں عاصمہ، پھر دفاع کرتا ہے۔ تو اس کتاب میں یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کا مطالعہ علماء کے لیے بہت لازمی ہے، العواصم من القواسم۔ تیسرا موضوع، آپس میں لڑنے والوں کے درمیان صلح کیا جائے قرآن و سنت کے مطابق، آیت نمبر 9۔ چوتھا موضوع، اسلامی اخوت کے کچھ حقوق اور واجبات ہے اور کچھ اخلاق ہے جس کا التزام بہت لازمی ہے، اس سے عزتیں محفوظ ہوتی ہے، حقوق محفوظ ہوتے ہیں، 10 نمبر اور 12 نمبر۔ پانچواں موضوع، وحدت بشریت کا بیان ہے، تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اسلام اور ایمان کی حقیقت کا بیان ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کہ ایمان اور اسلام کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت، جہاد بالنفس والمال۔ چھٹا موضوع، اللہ کا علم کائنات کے ہر چیز کو شامل ہے، تاکہ مومن کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کے تمام افعال اور سکنات اور اقوال میں، یہ مکمل اللہ کی نگرانی میں ہے۔ حجرات کا لفظ اس میں آیا ہے
یہ حجر سے لیا گیا. حجر بمانی منع کرنا. گویا اس صورت، یہ پوری صورت، اس کی ہر آیت وہ مومن کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی عزت پر پدر ڈالتی ہے اور دوسروں کو اس پر زیادتی سے منع کرتا ہے. زبان کی شہوات کو لگام دیتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بھی بچاتا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. پیغمبر جو آپ کو حجروں کے بیچ سے پکارتے ہیں کہ یا محمد، یہ لا یعقل ہے، اکثر لا یعقل ہے. پیغمبر علیہ السلام دنیا میں موجود ہے اور باہر سے یا محمد کہنے والا لا یعقل ہے، جو پاکستان سے کہتے ہیں یا محمد، یہ بڑا عقل مند ہے نا، اس سے بڑھ کر تو کوئی بیل نہیں ہے. جب یہ آیت نازل ہو گئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو ثابت ابن قیس کہتے ہیں کہ میری آواز بڑی اونچی تھی. میں نے کہا میں تو جہنمی ہوں. اللہ کے رسول سے ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا نہیں، وہ جنتی ہے، اور ایک گرجدار آواز والے صحابی تھے. رواہ مسلم. یہ صورت 6 نداءات پر مشتمل ہے. یا ایھا الذین آمنوا 6 مرتبہ آیا ہے اور 10 مرتبہ اس میں لا ناہیہ آیا ہے. تو 10 نواہی ہے، 6 نداءات ہے. 6 نداءات ہے اور لا ناہیہ 10 مرتبہ آیا ہے. لا لا لا. گویا یہ صورت اخلاق کا ایک دستور ہے، اسلامی اخلاقی دستور صورت حجرات ہے. 14 اس صورت میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی کی تعریف کی گئی ہو اس کی نسب کی وجہ سے، اور ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی مذمت اس کی نسب کی وجہ سے کی گئی ہو، بلکہ تعریف کی گئی ہے تو ایمان و تقوی کے ساتھ وجہ سے، اگر مذمت کی گئی ہے تو کفر و فسوق و عصیان کی وجہ سے.